انداز کیا ہے جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے شاگرد کو استاد کے سامنے کیسا ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ تو کیا انداز ہے. قال انک لن قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. یوں نہیں کہا صاحب میں اتنی دور سے آیا ہوں, دیکھیے میں آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا. یوں نہیں کہہ رہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو فالو کروں. دیکھنا آپ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو فالو کروں, کیونکہ یہاں درجہ کیا ہو گیا کہ اب خضر جو ہیں وہ استاد اس علم کی حد تک استاد بن رہے ہیں. یہاں بھی میں ایک بات روک کر کہہ دوں کہ دماغ میں وسوسے نہ آ جائیں کہ جب نبی کے استاد ہو گئے تو استاد بڑھ گیا نا. میں کہتا ہوں کہ ایک ہے فضیلت جزئی, ایک ہے فضیلت کلی. جزئی فضیلت میں کوئی کسی سے بڑھ سکتا ہے لیکن کلی فضیلت میں نہیں بڑھ سکتا. یوں تو مثال کے طور پر صبر ایوب, حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے مشہور ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ایوب علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے. کیوں؟ وہ فضیلت جزئی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فضیلت کلی ہے, اوور آل. تو اس واسطے موسیٰ علیہ السلام ہی کا درجہ اونچا ہے, مگر اس پرٹیکولر جو اس خاص معاملے کے اندر چونکہ خضر علیہ السلام استاد کے درجے میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام وہ انداز اختیار کر رہے ہیں جو شاگردوں کا ہوتا ہے. کہتے ہیں کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں اس بات کے لیے کہ مجھے آپ وہ چیز سکھلا دیں جو آپ کو صحیح صحیح جس کا علم دیا گیا ہے. کتنا ادب ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. قال انک لن تستطیع معی صبرا. مجھے تو یہ آیت سنانی تھی یہاں. قال انک لن تستطیع معی صبرا. خضر علیہ السلام نے کہا آپ ہرگز جو ہے میرے ساتھ صبر کر کے رہ نہیں سکتے. یہ خضر علیہ السلام کیسے کہا خضر نے, یہ سمجھائی بات. اور جبکہ آگے چل کر یہی ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ یہ ثابت کر دیا کہ خضر کی میری نہیں نپ سکتی. تو خضر علیہ السلام پہلے کہہ رہے ہیں. دراصل نقطہ اس میں یہی ہے, خضر علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نبی اللہ ہے اور نبی جو ہے وہ شریعت کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ جو جب کوئی چیز دیکھیں گے کہ یہ شریعت کے خلاف ہو رہی ہے تو ٹوک دیں گے, تھوڑی خاموش رہیں گے. اس لیے کہ نبی جو ہے, نبی کا مقام یہ ہے کہ جب اس کی موجودگی میں کوئی کام ہو رہا ہو اگر وہ خاموشی اختیار کر لے وہ شریعت بن جاتی. اس کا یہ فرض ہے کہ پھر اگر وہ کام غلط ہے تو اس کو کہہ دے کہ یہ غلط ہے. سمجھ آیا؟ نبی خاموش نہیں رہ سکتا. تو خضر علیہ السلام جانتے ہیں کہ نبی اللہ ہے. یہ جب کسی بات کو دیکھیں گے اور وہ شریعت کے مطابق کے لحاظ سے غلط ہو گئے ٹوک دیں گے. یہ تو نہیں رکیں گے میرے ساتھ, اور میں وہ کام شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں, مجھے کوئی اور ڈیوٹی دی ہوئی ہے. یہ تھی وہ وجہ جو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ نبی اللہ ہیں, صاحب شریعت ہیں, ان کا مقام بہت اونچا ہے. خضر علیہ السلام بھی اس بات کو جانتے تھے. تو بہرحال یہ کہ یہاں حکیمہ جو ہے اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دینا اگر کسی کو کم ملا ہے, ہاں تو اس پر چل رہا تھا کہ صاحب دعا جو ہے قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جو مانگا وہی دے دیا, اور دوسرے کیا ہے وہ نہیں دیا بلکہ اس سے بہتر کوئی اور چیز یا اس کے مطابق کوئی اور چیز دے دی. اللہ کی حکمت. تو اس پر میں نے وہ قصہ بچے کا سنایا تھا. اچھا صاحب, تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ میاں کچھ نہیں دے رہے ہیں. اس کی حکمتیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں اب اسے دنیا میں کچھ نہ دو, جو ہے. پھر دنیا میں نہ دو, دعا کیا ہوئی؟ دعا قبول ہے, اس لیے کہ فرمایا کہ استجیب لکم, میں تو قبول کروں گا. پھر کیا گئی, کہاں گئی دعا؟ قبول ہوئی. اور فرمایا کہ قیامت میں اس کو ان دعاؤں کے نتیجے میں جو نعمتیں ملیں گی وہی دعائیں جو دنیا میں کی تھی اور قبول کر لی, اب آخرت میں اس کا بدلہ دے رہے ہیں. وہ جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ یوں کہے گا کاش دنیا میں ایک مصیبت نہیں, جتنی مصیبتیں تھیں اس سے 1000 گنا بڑھ کر کے ایسی مصیبت میں ہوتا کہ میرے بدن کو قینچیوں سے کاٹ کاٹ کر بھی ڈال دیا جاتا اور میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, دنیا میں سب یہیں مل جاتا. تو کتنا اچھا تھا. کیوں؟ 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ دین اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا فرق جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال میں دیتا ہوں. صاحب
بچے نے بچپن میں بچہ تھا, کہا مجھے ٹرین لا دو, مجھے کار لا دو, کار. بہلا وہلا کے اسے خاموش کر دیا, نہیں لاتے. وہ رونے لگا, اس کو پھر بہلا دیا, چپ کر دیا, نہیں لایا. جب ذرا بڑے ہوئے تو بڑی سی کار جس میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لا دی. کہنے کہ کیوں دی ابا جان؟ کہنے تو بچپن سے مجھ سے مانگتا رہتا تھا کار دے دو, کار دے دو. اس وقت میں لا کے تجھے دیتا. وہ ٹین کی کار ہوتی, پلاسٹک کی کار ہوتی, وہ کس کام کی تھی سمجھ میں آیا؟ تو نے کار مانگی تھی, اب لے, یہ کار بہت اچھی ہے. بچہ کہے گا میں نے کار ہی تھوڑی مانگی تھی خالی, میں نے تو ایک گھر بھی مانگا تھا, سمجھ میں آیا؟ اور میں نے آپ سے کوٹ اور پینٹ بھی مانگا تھا, اور میں نے آپ سے جو ہے فلاں چیز بھی مانگی تھی, وہ سب چیز. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس وقت اگر آپ وہ چیزیں دے دیتے, وہ واقعی میرے کام کی کیا ہوتی ہے, سال, ایک مہینہ نہیں, 2 مہینہ میں اس کو لیکن آج جو چیز ملیں گی وہ دیر تک میرے کام آئیں گی اور زیادہ فائدہ مند ہوگی. دنیا اور آخرت کی چیزوں کا یہی فرق ہے کہ دنیا کی چیزیں جو ہیں ان میں 1000 قسم کے عیب لگے ہوئے ہیں, خالص کوئی چیز نہیں. اور آخرت میں جو چیز ہوگی اس میں کوئی عیب نہیں. دنیا میں جو چیز ہے آج ہے کل نہیں, اور آخرت میں جو نعمت مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس ہمیشہ کے لیے مطلب کیا ہوا؟ اب اس سے محروم ہونا نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ 2 وجہ سے وہاں کیا کہے گا, کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی, جو منت ہے یہیں مل جائے. تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ کی. اس لیے فرمایا کہ وکان اللہ واسعا حکیما, اللہ تو وسعت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کو دینے میں کیا مشکل ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ ہی کے لیے تو ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کسی اور کی تھوڑی ہے زمین آسمان کے کہ اللہ میاں کی شرکت اور پارٹنرشپ ہے, دوسرا پارٹنر نہیں راضی ہوگا تو اللہ کہاں سے دیں گے؟ یہ نہیں ہے, اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. عجیب وقت ہو گیا حضرت, یہ تو آیت لمبی سی ہے. ہاں چلیے اس کا بھی ترجمہ کر دوں جب پڑھ لی تو. اور ہم نے وصیت کی تھی, تاکید کی تھی ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی, اور تم کو بھی اس بات کی تاکید ہے, اللہ سے ڈرتے رہو. معلوم ہوا کہ یہ وہ حکم ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ہم ہی کو مل رہا, پہلوں کو نہیں تھا, اور پہلوں کو مل رہا, ہم کو نہیں مل رہا. بنیادی طور پر اللہ کی جو تعلیم ہے, اللہ کی طرف سے جو ہدایتیں ہیں, وہ از آدم تا ایدم ایک ہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو تو تقوی کا حکم نہیں تھا, ہمیں تقوی کا حکم مل رہا ہے, لیجیے صاحب ہم نے کیا قصور کیا کہ ہم کو تقوی کا حکم دیا جا رہا, ہم سے نہیں ہوتا تقوی. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ حابیل اور قابیل کے قصے میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں, تو جب قابیل اور حابیل کا جھگڑا ہوا, قال لأقتلنک, قابیل نے کہا حابیل سے میں تجھے قتل کروں گا. حابیل نے کیا جواب دیا؟ قال انما يتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے کہا میرا اس میں کیا قصور ہے کہ مجھے قتل کرنے کو تو کھڑا ہو رہا ہے؟ بھائی ہم نے دونوں نے جو قربانی پیش کی, تیری قربانی قبول نہیں ہوئی, میری قربانی قبول ہو گئی, اس میں میرا کیا دخل؟ بات تو یہ ہے کہ اللہ متقی کی جو تقوی والے ہیں ان کے عمل کو قبول کرتے ہیں. تو اگر تیرے اندر تقوی نہیں ہے جس کی وجہ سے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی, اس میں میرا کیا قصور, مجھے کیوں قتل کرنے کو آیا؟ متقین کا لفظ وہاں ہے. تو تقوی جو ہے یہ آج کی کوئی اس 14ویں صدی کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں نئے لے کر آنے والے نہیں ہیں, بلکہ یہ کہ اللہ کا یہ حکم بندوں کے لیے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے واسطے تقوی. تو اس لیے کہا کہ یہی حکم اللہ نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان کو بھی ہم نے یہ حکم دیا, اور تم کو بھی یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا, لیکن اگر تم نے اس کو کا انکار کیا تو پھر یاد رکھو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, تم بچ کے کہاں جاؤ گے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اللہ تو غنی ہے اور قابل تعریف ہیں, تمہارے سے اللہ کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے. تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی فرما برداری ہو رہی, وفاداری ہو رہی ہے تو اللہ کی حکومت کا ڈنک پٹ رہے ہیں اور اللہ کا جھنڈا اونچا ہو رہا ہے اور ہم نے منہ پھیر لیا تو اللہ کی حکومت نہیں چلے گی, اللہ تمہارے محتاج نہیں. اور حمیدہ اس لیے کہ وہ خود قابل تعریف ہیں, تمہارے تعریف کرنے کے بھی محتاج نہیں. کہ الحمدللہ نہیں کہو گے تو اللہ میں کی تعریف ہی نہیں ہوگی, وہ تو خود قابل تعریف ہے. اس واسطے اللہ کی اطاعت فرما برداری اور اس کے حمد اور شکر کے اندر خود تمہارا فائدہ, اللہ کا نہیں. ٹو 22 سورہ النساء
आयत नंबर 132 132। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला। इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन नास व यअति बिआखरीन व काना अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह व काना अल्लाहु समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा। फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ضل ضلاला बईदा। इन्नल्लज़ीन आमनू सुम्म कफ़रू सुम्म आमनू सुम्म कफ़रू सुम्म ازدادू कुफ्रा लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم
فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. اس سے پہلے کی آیت میں آیت 131 میں فرمایا تھا کہ ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی ہے ان کو بھی اس بات کی تاکید کی تھی اور تم کو بھی تاکید کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. اگر تم نے کفر کیا تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ملکیت میں تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب ہے، اور اللہ غنی ہے، تو غنی ہے تو وہ محتاج نہیں ہے. اس لیے تمہارے کسی اچھائی اور برائی سے نہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے نہ کوئی نفع پہنچتا. نفع نقصان صرف تمہارا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اسی لیے یہاں بھی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ میاں کو اس سارا نظام چلانے کے واسطے کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کارساز ہے اور وہ کافی ہے اپنے کارسازی کے لحاظ سے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اللہ کو. اس لیے تمہارے بے عملی اور نیک عمل کا نقصان اور فائدہ تم ہی ہے، تم کو ہے. ایک بات تو یہ بتانی ہے. دوسری بتانی ہے کہ جب تم اللہ کی ملکیت میں ہو تو مملوک کو اور غلام کو آقا کی مرضی کے خلاف چلنے کا حق ہی نہیں ہے. مرضی تو جب ہو جب کوئی شخص مختار ہو کہ بھئی ہمیں اختیار ہے ہمیں چاہیے کریں چاہے وہ کریں. لیکن غلام کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ آقا کی مرضی کا پابند ہے. میں نے یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آقا اور غلام کا جو رشتہ ہے کہ غلام کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے فقہ کے ان مسائل پر نظر رکھی جائے کہ فقہا ایک مسئلہ تو یہ بتلاتے ہیں کہ غلام میں مالک ہونے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. مثلا اگر کسی شخص نے $100 دیے کسی غلام کو، آج تو غلامی نہیں رہی نا، بہت اچھا ہے، لیکن اگر غلامی ہو کسی غلام کو $100 دیجئے، غلام نہیں مالک ہوتا، آقا مالک ہو جاتا اس $100 کا، حالانکہ غلام کو دیے تھے، کیونکہ مالک ہونے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. تو ایک بات اسی طرح سے مثلا غلام اور آقا دونوں سفر کر رہے ہیں، کسی جگہ ٹھہر گئے، تو اب ٹھہرنا جو ہے سب کو معلوم ہے کہ بھئی مسافر سفر میں قصر کرتا ہے. کہیں ٹھہر گئے تو قصر کرتے رہیں گے کب تک؟ جب تک کہ 15 دن کے قیام کا ارادہ نہ ہو. 15 دن کے ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا، سفر ختم، اب پوری نماز پڑھو. لیکن 10 دن کا 12 دن کا ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو قصر کرتے رہیں گے. یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ فقہا بیان کرتے ہیں کہ صاحب غلام اور آقا دونوں سفر کر رہے، دونوں کو نماز پڑھنا ہے، قصر کرنا ہے، کسی جگہ ٹھہر گئے، کس کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ غلام نے اگر نیت کر لی میں تو یہاں 1 مہینہ ٹھہروں گا، اور آقا نے نیت کی کہ 10 دن ٹھہریں گے پھر چل پڑیں گے، کس کی نیت کا اعتبار ہے؟ یہ نہیں کہا جائے گا غلام کی نیت کا غلام کے حق میں، آقا کے نیت کا آقا کے حق میں، یہ نہیں، بلکہ آقا کی نیت کا اعتبار ہوگا. اگر آقا نے یہ نیت کی ہے کہ یہاں 10 دن ٹھہرنا ہے، غلام کو بھی قصر کرنا ہوگا اور آقا کو بھی قصر کرنا ہوگا.
اور اگر آقا نے یہ نیت کر لی کہ یہاں مثلا 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے، غلام کو بھی جو ہے پوری نماز پڑھنی پڑے گی، غلام کی نیت ہی کا اعتبار نہیں ہے۔ تمام فقہاء مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے 2 مسئلے بتلائے ہیں کہ اس سے غلام کی حیثیت کیا ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، کوئی اختیار نہیں ہو اس کا۔ تو ہر انسان اللہ کی نسبت سے غلام ہے، عبد ہے، کوئی اختیار اس کا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور ہر چیز جو کچھ بھی وہ دنیا میں کھاتا اور پیتا ہے پہنتا ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت میں، خود اللہ کی ملکیت میں، اور جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی ملکیت میں۔ ہمارا ہے کیا؟ کہاں پر ہم اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں؟ اس لیے بار بار اس آیت کو دہرایا گیا قرآن شریف میں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ غنی ہے اور خود قابل تعریف ہے۔ خود قابل تعریف کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہو تو اللہ میاں جو ہیں ان کے جو ہے نام اونچا ہو رہا ہے، تمہارے نام کرنے سے اللہ کا نام نہیں اونچا ہوتا، وہ خود جو ہے اس کا نام بہت اونچا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اس کے نام خود اچھے ہیں، تمہارے اچھا کہنے سے تھوڑی اچھا ہو گیا کہ تم نے جو ہے کیا نام مریدہ نمی پرند، کیا ہے پیرا نمی پرند مریدہ می پرند، تو پیر صاحب میں تو کچھ نہیں ہے، مرید جو ہے ڈنگے پیٹ کر کے پیر صاحب کو اونچا اٹھا رہے ہیں، اللہ میں کیا وہ قصہ تھوڑا ہی ہے، ساری دنیا کے انسان اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دیں تب بھی اللہ اللہ ہے، اور ساری دنیا کے انسان اللہ اللہ کہیں ایک بھی کفر کرنے والا نہ ہو تب بھی اللہ اللہ ہے، تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ جو ہے کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اللہ اگر چاہیں تو اے انسانوں تم سب کو لے جائے، قصہ ہی ختم ہو جائے، تمہاری زندگیاں اس کے اختیار میں ہیں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ ریپلیسمنٹ کسی دوسرے لوگوں سے کر دیں، تو ہمارے دین کا کام کسی تمہارے سہارے نہیں چل رہا ہے۔ اس واسطے سورہ الحجرات کے آخر میں ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا، کچھ مسلمان بیچارے پریشان تھے مالی لحاظ سے، لیکن وہ یوں کہیے کہ پکے مسلمان نہیں تھے بلکہ دکھلاوے کے تھے، تو شروع کا زمانہ ہے مدینہ منورہ کا، اب اس میں مال غنیمت کہیں سے آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم اس طرح فرماتے تھے کہ آپ کی نظر میں جو زیادہ مستحقین ہوتے تھے ان کو دیتے تھے، مثال کے طور پر مہاجرین ہیں، تو مہاجرین جو سب کچھ اپنا مکے میں چھوڑ کر آئے ہیں، یہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو انصار نے دے دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلا اگر تھوڑا مال ہے تو ان کو پہلے دے دیتے تھے، پھر کچھ انصار میں دیکھتے تھے کس کو دینا ہے، یہ صورت شروع میں تھی۔ اب یہ جو تھے کچے پکے قسم کے وہ آتے اور کہتے یا رسول اللہ دیکھیے ہم مسلمان ہوئے ہیں اور ہم نے آپ کی بات کو مانا ہے اور ہم نے یوں کیا وہ کیا، مطلب یہ کہ صاحب ہماری مدد ہونی چاہیے، ہم کو بھی تو مال ملنا چاہیے، کیا معاملہ ہے کہ دوسروں کو مل رہا ہے ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جس کو کہنا چاہیے کہ بطور شیلڈ کے استعمال کرنا چاہ رہے تھے اپنے مسلمان ہونے کو، چونکہ مسلمان ہے لہذا مال دیجیے، تو وہاں قرآن شریف میں کہا گیا کہ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ اس مسلمان ہو گئے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے پیغمبر مجھ پر احسان مت جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بات تو یہ ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ تم کو ہدایت دے دی، ایمان کی توفیق دی، تو اس کا احسان ہے، ورنہ آخر اس بھری اس زمین کے اوپر کروڑ انسان ملینز اور بلینز لوگ رہتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہوئے کوئی تمہارے سرخاب کو پر لگا ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے تو تمہارا حق تھا اور دوسرے نہیں ہوئے تو ان کا کوئی حق نہیں تھا، تو جس کو توفیق مل گئی اللہ کی نعمت سے ملی ہے، اس لیے اس کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہیں تو اے لوگوں تمہیں دنیا سے لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لا کر بٹھائے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تو اس پر قدرت رکھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے کہ قوم عاد تھی چلی گئی، کیا سوچ سکتا ہو ان میں کا کوئی فرد کہ ہم جیسے طاقتور
ہم جیسا جو ہے سوشلائز اور یوں کہیے کہ پورے طور پر ثقافت اور کلچر پورا ان کا تھا، ہر طرح کی ترقیات ان کو حاصل تھیں اور مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو ایک دن کے اندر وہ چھٹی ہو گئی، صاف ہو گئی پوری قوم، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے وغیرہ وغیرہ، کون بچا ان میں سے؟ اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کی ہی فائدہ چاہتا ہے اور یہیں اپنی ساری محنتوں کا صلہ، اسی کو ثواب کہا، ورنہ ثواب تو اصل میں آخرت کے اجر کو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں چاہتے ہیں جو کچھ ثواب عقاب ہے بس دنیا میں مل جائے، آخرت کی فکر ہی نہیں۔ بے شک میں کیا بتاؤں، پریشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن پریشانیوں میں وہی بات ہے کہ بھئی انسان ایمان کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھے اور آخرت پر نظر رہنی چاہیے۔ ایک کا میرے پاس فون آیا، بیچاری عورت پریشان تھی، پریشانی تھی اس کی یقیناً، کے ساتھ پہلے شوہر نے اس کو ستایا، اس سے طلاق ملی، دوسرا مرد جو اس سے بڑی محبت کی پینگیں قائم کیے ہوئے تھا اور جناب بڑا پیار کرتا تھا، یہ کیا اچھا بھائی تو تیرے سے شادی ہو جائے، اس سے شادی کر لی، اس نے بھی ستانا شروع کر دیا۔ ارے بھائی کہاں، یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ چند سالوں کے اندر 2 شوہر بدلے گئے، اب وہ دوسرا جو ہے وہ نہ چھوڑ رہا ہے نہ رکھ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو خیر میں نے کہا کہ بھائی بہرحال پریشانی تو ہے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں تمہیں۔ کہنے لگے مجھے آخرت میں نہیں چاہیے مولانا صاحب، آخرت میں چھوڑ دیجیے، مجھے جو کچھ یہاں کی میری مشکل حل ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ بہن یہ بات مت کہو، سمجھ میں آیا، بہت پریشان ہو تم، بے شک پریشان ہو، لیکن اللہ کو بڑی قدرت ہے، شکر بھیجو کہ اس سے زیادہ پریشانی نہیں ہے تمہارے اوپر، آ سکتی تھی، اللہ کو بڑی قدرت ہے، اس لیے جو ہے اس پر شکر کرتی رہو اور اللہ سے دعا مانگو کہ تم اس مصیبت سے نکل جاؤ۔ لیکن یہ کہنا کہ بھئی آخرت میں نہیں مجھے تو یہی چاہیے، یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ بے شک تم ارادتاً نہیں کہہ رہے ہو یہ بات، پریشان ہو کر کہہ رہے ہو، بلا ارادہ کہہ رہے ہو، حالات کے دباؤ کی وجہ سے کہہ رہے ہو، لیکن بہرحال سوچنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پریشان ہوں یا نہ ہوں، بعض لوگ تو بغیر پریشانی کی بھی فیشن میں یہ باتیں کرتے ہیں، میں چھوڑو میں کہاں آخرت کی باتیں کرتے ہیں، دنیا میں دیکھنا چاہیے نا پہلے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ دراصل قیمت معلوم نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے اور آخرت میں کیا کچھ ہونا ہے۔ اگر یہاں سوئی کا ناکا ہاتھ میں چبھنا وہ گوارا نہیں ہو رہا ہے تو بھلا آخرت کی وہ تکلیفیں کیسے گوارا ہوں گی، کیسے برداشت ہوں گی؟ اس کے معنی یہ ہوگا کہ یہ یقین ہے ہی نہیں کہ آخرت ہونی ہے اور ہم کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، تو کہاں کا ایمان ہے پھر ہمارا آخر؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا ہی کا ثواب چاہا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی ہے، تو اس لیے اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وکان اللہ سمیع بصیرا، اور اللہ سمیع بصیر ہیں، جو کچھ کرتے ہو جو کہتے ہو منہ سے نکالتے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، چونکہ مضمون شروع میں یہ بیچ میں تو نصیحتیں آئی ہیں، ایمان کو مضبوط کرنے کے واسطے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے، تقوی کو دل میں جگہ دینے کے لیے یہ آیتیں آئی ہیں۔ قرآن شریف چونکہ خالص خشک قانون کی کتاب نہیں ہے، لا کی بک نہیں ہے کہ بھئی کلاس نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 پڑھتے چلے جائیے قوانین ہے۔ قرآن جو ہے یہ قانون بھی ہے اور تربیت کا نظام بھی ہے، یہ تربیت بھی کرتے جاتا ہے قرآن۔ تو اس لیے قانون کے کوئی کلاس اور کوئی دفعہ دینے سے پہلے اور بعد میں نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اس سے کیا ہے، جو قانون دیا جا رہا ہے اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ نصیحتیں ہو گئیں کچھ حکم بیان کرنے کے بعد، اب پھر ایک قانون دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اے ایمان والو، انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے، یعنی گواہی جو دینی ہے
وہ اللہ کی خاطر دی جائے، کسی بھی واقعے کی، کسی بھی انسیڈنٹ کی، اللہ کے لیے بات کہنی ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے انصاف قائم ہوگا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو بات، اب الوالدین یا ماں باپ کے خلاف پڑتی ہو، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف، کسی کے خلاف جائے بات، حق ہے. اس حق کی شہادت اس لیے دینی چاہیے کہ یہی حق ہے، تبھی تو انصاف قائم ہوگا. اگر تم نے یہ نہ کیا تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے تمہیں فائدہ پہنچ جائے، مگر نظام شہادت جب درہم برہم ہو گیا تو اب دنیا میں حق نہیں قائم ہو سکتا. تو یوں کہیے کہ ایک عالمی اس کے پیمانے پر تو بدنظمی ہو گئی، بے انصافی ہو گئی، اور وقتی طور پر تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. تو یہ معمولی فائدے کے لیے کہ اتنا بڑا نقصان گوارا کیا ہے، یہ کوئی عقل کی بات ہوئی؟ شاید آپ نے نام سنا ہوگا، ایک شمالی ہندوستان میں ایک قصبہ ہے، آج بھی وہ قصبہ ہی ہے، کاندھلا، جہاں کے حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث، مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب اور یہ سب لوگ وہاں کے تھے، کاندھلا کے. کاندھلا میں انہی کے خاندان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، غالباً ان کا نام مولانا مظفر الدین جو تھے، یا ان کے خاندان میں ہوئے، مولانا زکریا صاحب کے، مولانا الیاس صاحب کے، بڑے اللہ والے آدمی تھے. انگریز کا زمانہ تھا، شروع بالکل آیا تھا، انگریز برطانوی حکومت تھی. کاندھلا میں ایک جھگڑا ہوا پراپرٹی کا، اور ہندو کہتے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے، مندر کی ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ مسجد کی ہے. زمین پرانی کبھی پڑی ہوئی تھی. جھگڑا وہ کورٹ میں تھا، جج کے پاس. تو اب دونوں طرف سے جو ہیں وہ وکیل اپنے اٹرنیز جو ہیں وہ دلیلیں دے رہے تھے، مسئلہ جو ہے وہ نمٹ نہیں پا رہا تھا، اور مسلمان جمے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے جب مسجد کا معاملہ آ جائے تو پھر تو جوش اور جذبہ دیکھیے کہ ایمانی خطرے میں پڑ جائے گا. تو اس لیے مسلمان بڑے جوش میں تھے. ہندوؤں نے آخر کورٹ میں یہ کہا کہ جج سے کہ صاحب ہمارے پاس جو ثبوت تھا وہ ہم نے دے دیا، اب ایک ہماری بات ہے، اور وہ یہ کہ فلاں مولوی صاحب جو ہیں ان کو بلوا لیا جائے کورٹ میں، اور وہ جو کہتے ہیں فیصلہ اس پر ہو جائے. اگر وہ کہیں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دی جائے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی ہم چھوڑ دیں گے. سمجھا؟ مسئلہ ہے مندر اور مسجد کا، اور ہندو کہہ رہے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب کو بلا لیجئے. چنانچہ وہ سمن چلا گیا مولوی صاحب کے پاس، اور مولوی صاحب جو ہیں وہ کورٹ میں طلب کر لیے گئے. تو خیر وہ پہنچ گئے وہاں. جج نے پوچھا کہ مولوی صاحب فلانی زمین کا جھگڑا ہے کورٹ میں، ہندو کہتے ہیں کہ یہ زمین ان کی ہے، مندر کی ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد کی ہے. آپ بتائیے کہ آپ یہاں کے پرانے ہیں، بتائیے کہ یہ زمین جو ہے کس کی ہے. مولوی صاحب نے کہا سچی بات یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے. فیصلہ ہو گیا. مسلمانوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا کیا، ہم اتصال سے لڑ رہے تھے، ہمارا اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، ہم کہہ رہے تھے مسجد کی، آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے مسجد کی یہ کچھ نہیں، سچی بات یہی ہے کہ یہ انہی کی تھی، ہماری تمہاری نہیں تھی یہ زمین. یہ بات جو ہے کتنا اثر کرے گی، کتنے ہندوؤں کے اس یقین میں اضافہ ہوا، چاہے وہ ہندو ہی رہے ہوں، لیکن یہ بات کہ بھائی حق تو یہی ہوا جو اس انسان نے کہا ہے، ان کی قیمت میں اضافہ ہی ہو گیا. اور مسلمانوں کے نظر میں یقیناً وقتی طور پر چاہے غم و غصہ ہوا ہو، مگر بات تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ بھائی سچی تو یہی ہے. تو سچ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنا رنگ دکھاتا ہے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے، چاہے اپنے لیے نقصان دہ ہو اور چاہے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے. فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا، تم یہ خیال کر کے جھوٹی گواہی دو کہ صاحب یہ ماں غریب ہیں، دیکھو ان کا فائدہ ہو جائے گا، یہ مالدار ہیں کہ ان کے دباؤ میں آ کر کے تم جھوٹی شہادت دے دو. فرماتے فاللہ اولا بہما، اللہ ان سے زیادہ قریب ہیں بنسبت تمہارے. تم مت سمجھو کہ تم اولاد ہو، اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے، لہذا اس حق کو ادا کرنے کے بعد سے جھوٹی شہادت دے دو تاکہ ماں باپ کا فائدہ ہو جائے. اللہ زیادہ قریب ہے ان سے،
اللہ کو زیادہ نفع و نقصان کی قدرت ہے اور وہ زیادہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، اس لیے تمہیں حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، خواہش کے پیچھے مت چلو کہ جس کی وجہ سے تم راہ عدل اور انصاف چھوڑ دو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے ٹیڑھی چال چلی اور حق سے تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ باخبر ہیں تمہارے اعمال سے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ عجیب بات ہے، بھائی ایمان والے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اور پھر فرماتے ایمان لاؤ۔ یہ پہلے شاید بات ہی نہ سمجھ میں آتی ہوگی، لیکن آج تو خوب سمجھ میں آ رہی کہ ہم کو آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرنے والا کوئی کر سکتا ہے، میاں مومن بن جاؤ، سمجھا، مسلمان بن جاؤ۔ تو آج ہماری حالت یہی ہو گئی ہے کہ ہم کو ایمان کی دعوت دی جائے، ہم کو اسلام کی دعوت دی جائے، حالانکہ ہم نسلوں کے مسلمان ہیں۔ قرآن ہم ہی سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا ایمان دکھلاوے کا کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا ادھر گر پڑے، ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا ادھر گر پڑے، یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان ہونا چاہیے تناور درخت کہ ہوا کے جھونکوں کا مقابلہ کرے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور اس کتاب پر جو اس پہلے اتر چکی ہے، یعنی اللہ کی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تورات پر ہمارا ایمان ہے، انجیل پر ہمارا ایمان ہے، زبور پر ہمارا ایمان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو موجودہ بائبل ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ پر اتری، وہ کتاب جو حضرت داؤد پر اتری، وہ کتابیں جو انبیاء علیہ السلام پر اتری، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اور ایمان اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، سمجھا؟ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کتابوں پر ایمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ عمل بھی ہو اسی کے مطابق۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ تورات کھولنے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی حکم لکھا ہوا تو ہم اس پر عمل بھی کریں۔ عمل اس پر نہیں ہوگا، عمل اسی پر ہوگا کہ جو یوں کہیے کہ جس نبی کی ہم امت ہیں، اس نبی نے جس عمل کا ہم کو حکم دیا ہے، عمل اس پر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور ان کے پاس کچھ پیپرز تھے، ورق بغل میں دبائے ہوئے چلے آ رہے، اور آ کر کے آپ کی خدمت میں بیٹھ کر کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اس کو۔ وہ کیا تھی؟ وہ تورات تھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر پر اتری ہے، میں پڑھوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس لیے انہوں نے پڑھنی شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل لیا، اور غصے کے آثار جو ہیں وہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے۔ اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ آپ کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کے پیشانی کی ایک رگ بھی کھڑی ہو جاتی تھی، تو وہ غصہ جو ہے آپ کے چہرے پر۔ حضرت عمر تو پڑھنے میں لگے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے ٹھیل ماری عمر کو، سکلت کا امک، اے تیری ماں تجھے چھوڑ دے، دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ اب حضرت عمر نے جو اٹھا کرنے سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا تو چہرہ ہی بدلا ہوا ہے غصے کی وجہ سے لال، تو یہ تھی بات حضرت عمر کی کہ وہ عمر کی جو ایسے دروبداب کا آدمی کہ مکے سے ہجرت کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، ہے کسی کا مائی کا لال جو مجھے آ کر روک دے، ایسا دبدبے کا آدمی ہے، لیکن جس کی اس کی حالت یہاں کر کیا ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھ کر کے اور حالت بدل جاتی۔ فوراً عثمان نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بار بار اس کو کہہ رہے ہیں، بار بار میں اللہ پر اس کے معبود ہونے اور محمد کے نبی ہونے اور پر میں راضی ہوں، بار بار اس کو کہا۔ تو روایت میں یہی لفظ آتے ہیں کہ اتنی مرتبہ کہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت نارمل ہوئی،
اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی، اگر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے میری اتباع کرنے کے۔ تو یہ کہ یہ چلی گئی جو کتاب، اس کا وقت ختم ہو چکا، اس وقت جو ہے میری نبوت اور جو کتاب مجھے دی گئی اب اس کا وقت آیا ہے، تم کیا لے کر بیٹھے ہو پڑھنے کے واسطے؟ اس وقت قرآن تمہارے پاس ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اب تو یہ ہے پڑھنے کی چیز اور سمجھنے کی چیز اور عمل کرنے کی چیز۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ایمان تو ہے ہمارا ان پر، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے، عمل ہوگا قرآن پر۔ یہاں تک کہ اگر قرآن پاک میں کوئی حکم ایسا ہے کہ جو تورات میں بھی ہے، تب بھی ہمارا عمل اس لیے نہیں اس پر کہ وہ تورات میں بھی لکھا ہے، بلکہ اسی لیے ہے کہ قرآن نے کہا ہے۔ تو قرآن پاک نے بیان کیا کہ ہم نے تورات کے اندر یہ حکم دیا تھا، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا، مطلب یہ کہ ہمارے لیے وہ حکم باقی ہے، لیکن ہم اس لیے عمل کرتے ہیں کہ قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لا اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری۔ ومن یکفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ یہاں اس آیت نے ہمیں پھر ایک دفعہ ایمان جو ہے، ایمانیات، اس کو بتلا دیا کہ ایمان کب ہوتا ہے، یعنی کس کو مومن کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو وہ جو ہے ایمان، وہ دراصل قرآن پاک کی اسی آیت سے اور ایک سورہ بقرہ کی آیت میں آخر میں جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد، تو وہاں بھی اس کا ذکر ہے اور یہاں والیوم الآخر کا لفظ ہے۔ تو یہ ایمانیات کو یہاں بیان کر دیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو لوگ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں ان کی زیادتی ہوتی چلی گئی، یہ مطلب کیا ہوا؟ یہ مرتد ہو گئے، ایمان چھوڑ کر کفر میں واپس۔ تو اور اضافہ کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اسی کفر کو پھیلانا شروع کر دیا، یہ ہے کفر میں زیادتی۔ لم یکن الا، اس سے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کفر میں زیادتی کے معنی کیا ہے؟ کفر کو ہی پھیلانا شروع کر دیا۔ اس سے یہ بات سمجھنا آسان ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کے واسطے، ایمان میں اضافہ اور زیادتی کے لیے مؤثر صورت کیا ہے؟ ایمان کے دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ کوشش ہوگی، اس سے ایمان کو طاقت پہنچے گی، اپنے ایمان کو بھی طاقت پہنچے گی۔ تو بالکل ایک صاف بات ہے کہ دیکھیے، آپ اگر کوئی پلانٹ لگائیں کسی جگہ، اگر ہوا خلاف چل رہی ہے تو پلانٹ کہاں تک مقابلہ کرے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن اگر ہوا خلاف ہی چلتی رہی تو وہ جل بجھ جائے گا، لیکن اگر ہوائیں موافق ہیں تو ہوا اس کو انرجی پہنچائے گی اور وہ پلانٹ بڑھے گا۔ ٹھیک ایمان کو قرآن نے خود ایک درخت ہی کی مثال دی ہے، اس واسطے ماحول اگر موافق ہے تو ایمان کو طاقت پہنچے گی، غذا پہنچے گی اور ایمان جو ہے وہ ترقی کرتا جائے گا۔ مخالف ماحول کے اندر جہاں حالات جو ہیں وہ ایمان کے خلاف ہیں، وہاں ایمان کا بڑا خطرہ قائم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہجرت کو رکھا گیا۔ ہجرت کیوں رکھی گئی تھی؟ اسی لیے کہ ناموافق ماحول سے نکل کر موافق ماحول میں، انوائرمنٹ میں پہنچ جائے، تو ورنہ تو ایمان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا مقابلہ کرنا ان حالات کا۔ یہی تھا مقصد، آج بھی وہ قائم ہے، اگرچہ لا ہجرت بعد الفتح، وہ حدیث ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہوئی، اس سے لوگوں نے سمجھا وہ ہجرت منسوخ ہو گئی، منسوخ نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ کہ مطلانہ یہ تھا کہ جب پورے عرب کے اندر اسلام کا پھریرا لہرا گیا ہے، اب جو یہ حکم تھا کہ ہر ایک کو مدینہ آنا چاہیے، اب ضرورت نہیں رہی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پورا عرب میں یکساں ہو گیا، اب جو جہاں ہے وہیں رہو،
اس لیے کہ اسلام کی شوکت و قوت پورے عرب پر قائم ہو چکی ہے. اب پورا کا پورا عرب دارالاسلام بن چکا ہے. اب صرف مدینہ دارالاسلام نہیں رہا. یہ تھی وہ وجہ اس کی، لا ہجرت بعد الفتح اس لیے فرمایا. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کسی جگہ کہ وہاں فرائض دین پر بھی عمل کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے، تو اگر ہجرت کرنے کی قدرت ہے، ہجرت کرنا واجب ہے. آج بھی یہی صورت ہے. اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرائض دین پر عمل کرنا ناممکن تو نہیں ہے مگر مشکل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف جو ہیں وہ فسق و فجور اور کفر وہ عام ہے اور اسی کا فیشن بن چکا ہے، اور ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ فیشن کے خلاف ہو گئے ہیں، اور اس کو یوں کہیے بجائے اس کو ہمت افزائی کرنے کے، انکریج کرنے کے، اس کو جو ہے حوصلہ فرسائی اور ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ حالات ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے عمل کرنا. اس لیے ایسی صورت ہو جائے تو علماء کہتے ہیں، مفسرین اور فقہاء، کہ وہاں سے ہجرت کرنا اچھا ہے، ہجرت کر جانی چاہیے. ایسی جگہ پہنچ جائے جا کر کے کہ جہاں اس کو یہ پریشانی نہ ہو دین پر عمل کرنے میں.